وحدانیت کے اعلان پر لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اب جو مخالفین تھے، مکہ والے تھے، اب وہ حضور کے دشمن بن گئے کہ یہ ایک نیا دین لے کر آ گئے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد کا چلتا ہوا دین اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اسلام بھی اپنی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے اور مخالف بھی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مختلف سوچیں جمع ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابتداً 3 سال کتنے مشکل حضور نے گزارے، اور آپ کے صحاب نے اور آپ کے گھر والوں نے کتنے مشکل وہ دن گزارے، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ الغرض وقت گزرتا گیا، اسلام کے اندر لوگ داخل ہوتے چلے گئے۔ حضرت بلال نے بھی اسلام کو قبول کیا، حضرت سمینا نے بھی۔ اب 38 لوگ اسلام کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 38 کے قریب تھی۔ اب مکے والے جو تھے، اب وہ اس بات پر سوچنے لگے کہ ہم تو اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب 2-3 سے تعداد بڑھ کر 38 پر جا پہنچی ہے۔ اب یہ ان کی مشکلات بڑھنے لگی، سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے کہ ان کو ختم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بازار سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں نکیلا پتھر تھا، اور اس نے حضور کو وہ نکیلا پتھر دے مارا، اور حضور کے جسم اطہر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ ابتداً کتنی مشکل تھی، اور حضور نے کتنے مشکل اور کتنے کٹھن وقت گزارا ہے۔ حضور کے بدن سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضور یہ چاہتے نہیں تھے کہ کوئی معاملات بگڑیں، کوئی آپس میں کوئی ہم کلامی ہو، بدمزگی پیدا ہو۔ حضور نے خاموشی اختیار کی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور کو تکلیف انہوں نے بڑی پہنچائی۔ جو زبان سے چچا کہنے والا تھا، اس نے بھی بھتیجے کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ حضور کو پتھر مارا، تکلیف دی۔ حضور کے ایک چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا، آپ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، جب ابو جہل نے حضور کو پتھر مارا، تو حضرت امیر حمزہ جب شکار سے واپس پلٹتے تو بڑا تکبر اور غرور کے ساتھ چلتے تھے۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، یہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے غرور اور تکبر سے جب شکار کر کے واپس آتے تو یہ چلنے کا ایک انداز ان کا تھا۔ تو جب ابو جہل نے حضور کو پتھر مارا، حضور کے جسم اطہر سے خون بہنا شروع ہوا۔ یہ ابو جہل واپس جاتا ہے، تو تب یہ کیا کرتے تھے کہ مکے میں بیت اللہ کے ارد گرد مسندیں لگا کر بیٹھتے تھے۔ جتنے بھی بڑے قبیلے کے لوگ تھے، ان کے بڑے سردار تھے۔ حضرت امیر حمزہ شکار کر کے واپس پلٹتے ہیں، جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو 2 لونڈیاں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، اور محو گفتگو اور کہہ رہی ہیں کہ اگر اس کو پتا ہو کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ اس طرح اکڑ کے نہ چلتے، اس طرح نہ چلتے۔ تو آگ کے قدم رک گئے۔ کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے، اور ان کے نازک بدن سے خون بہا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن ابو جہل نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ آپ کو جلال آ گیا، غصے میں آ گئے، جوانی ہے، آپ فوراً ہی
جاتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد، مکے کے ارد گرد۔ ابو جہل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ وہ اپنی مسند لگا کر بیٹھا ہے۔ آپ نے دور سے زور سے تیر مارا اور اس کے سر پہ جا لگا، اس کا خون بہنا شروع ہو گیا۔ غصے سے اٹھا، جو اس کے ساتھ حواری تھے وہ بھی اٹھے، لیکن ابو جہل نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہا کہ دیکھنے میں یہ اکیلا ہے لیکن بنو ہاشم والے سارے نکل آئیں گے، لڑائی بڑھ جائے گی، یہاں پہ غلطی میری ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالا، وہاں پر معاملات کو ختم کیا۔ تو حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاش کر رہے ہیں کہ یہ خوشخبری دوں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ دیکھا تو حضور حرم کعبہ میں سجدے میں سر رکھے زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہیں۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے پاس کھڑے ہو کے کہا کہ یا ابتی اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے ذرا سر اٹھائیے، لیکن حضور کا سر سجدے میں ہے، زاروں کی طرح آنکھوں سے آنسو ہیں، اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر کہا کہ اے میرے بھتیجے سر اٹھائیے، لیکن حضور کا سر سجدے میں ہے۔ جب تیسری مرتبہ کہا کہ یا ابتی اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے سر کو اٹھائیے، تو میرے حضور نے جب سر کو اٹھایا کہا کہ اے بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب حضرت امیر حمزہ نے حضور کو خوشخبری دی، حضور وہی نارملی حالت میں ہے، کہا کہ اے بھتیجے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ کہا کہ اے چچا مجھے اس بات کی خوشی نہیں کہ تم نے بدلہ لے لیا۔ تو حضرت